خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور آج کا یہ گاڈ از لو پروگرام بہت ہی خاص ہے کیونکہ ہمارے ساتھ خدا کے زبردست لوگ یہاں موجود ہیں۔ بیسکلی یو سی ایچ جو یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل ہے، وہاں کی ٹیم آج ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں، اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں یو سی ایچ کے لیے، کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو یو سی ایچ ہاسپٹل جب کوئی سیریس پرابلم ہو جانی تو میں بھی وہاں گیا ہوا، میری ایک دفعہ ٹانگ ٹوٹی تھی تو وہاں سے میرا علاج ہوا تھا۔ تو خدا ان کی میں شکر گزاری کرتا ہوں یو سی ایچ کے لیے، اور بھی آج ہم سنیں گے کہ ہمارا جو یہ ادارہ ہے یہ نہ صرف مسیحی قوم کے لیے بلکہ سارے پاکستان اور خاص کر لاہور شہر کے لیے ایک بڑی بلیسنگ رہا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ خداوند ایک بار پھر اس کو ہر طرح سے ریسٹور کرے۔ ریسٹور تو خداوند نے کر دیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس کو سپورٹ کریں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ٹیم آج ہمارے درمیان یہاں موجود ہے، آئے ان کا تعارف کرواتے چلیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر آکاش میتھیو صاحب، ویلکم ڈاکٹر صاحب ٹو گاڈ از لو۔ یہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں یو سی ایچ میں اور آئی اسپیشلسٹ بھی ہیں، تو آپ نے پہلے بھی ان کو برکت ٹی وی پر دیکھا ہے، تو خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاسٹر نعمان یوسف، آپ جانتے ہیں فیملی اینڈ فرینڈز پروگرام کو کرتے ہیں، اور ہمارے جو پریئر واریئرز کی ٹیم ہے اس کو بھی لیڈ کرتے ہیں۔ اور میری بائیں جانب تشریف فرما ہے پرنسپل نسیم پرویز صاحبہ، ویلکم پرنسپل صاحبہ ٹو گاڈ از لو، اور یہ اسکول آف نرسنگ کی پرنسپل ہیں یو سی ایچ میں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر شازیہ شاکف، ویلکم ڈاکٹر صاحبہ ٹو گاڈ از لو، اور یہ ایجوکیشن کوآرڈینیٹر ہیں۔ تو آئے عزیزو ہم ایک دعا کریں، اور اس دعا کے ساتھ ہم یو سی ایچ کی ہسٹری کو جانیں گے، اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کہ میڈیکل سائنس خداوند کی بلیسنگ ہے۔ خداوند نے یہ علم، یہ حکمت انسان کو دی ہے، اور خدا میڈیکل سائنس کے تھرو بھی لوگوں کو ہیل کرتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہمارا یہ خیال ہے خاص کر ہمارے پینٹیکوسٹل کیرزمیٹک سرکلز میں کہ ہیلنگ جو شفا ہے وہ دعا ہی کے ذریعہ سے ممکن ہے۔ ہاں، شافی خدا ہی ہے، لیکن خدا مختلف ایونیوز کو استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو شفا دیتا ہے، اور میڈیکل سائنس از ون آف دیم۔ تو ہم اس بات پر آج غور بھی کریں گے اور خدا کے کلام میں سے بھی سیکھیں گے۔ تو اس لیے عزیزو ہم نے کبھی اس بات کو نگیٹ نہیں کرنا کہ میڈیکل سائنس ایک بلیسنگ ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو آئے ہم ایک دعا کریں، اور میں درخواست کروں گا پرنسپل نسیم۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت تیرے سندر قدموں میں آ سکیں، اور اے خداوند تیری دی ہوئی ساری نعمتوں اور برکتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم اس چینل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، پاسٹر سالک جان برکت کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کی ساری منسٹری، ان کی ساری ٹیم کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند، جن کی وساطت سے ہم یہاں آج موجود ہیں۔ اور خداوند ہم جو بھی آج بات چیت کریں، جو بھی انفارمیشن دیں، خداوند وہ سب کچھ تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ خدا باپ، میں پاسٹر سالک جان برکت کو، ان کی مسز کو، ان کے بچوں کو اور ان کی ساری منسٹری کے لیے منت کرتی ہوں۔ خداوند تو ان کی حدود کو بڑھا، ان کو برکت دے، اور خداوند اس چینل کو اور زیادہ، اس چرچ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ یہ سب کچھ تیرے زندہ جلالی یسوع نام سے مانگتی ہوں، آمین 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 آمین۔ تھینک یو سو مچ اس خوبصورت دعا کے لیے۔ اور اس سے پہلے کہ عزیزو ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب سے اور اس ساری ٹیم سے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہاں معجزات کا خدا ہے، خدا کلام کرتا ہے اور شفا دیتا ہے، لیکن خدا نے اس دنیا میں جو مختلف طرح کے
علم رکھے ہیں، علم دیے ہیں، جس میں میڈیکل سائنس ایک ایسا علم، ایسا نالج ہے، ایسا وزڈم ہے جو خدا کی طرف سے ہے، اور خدا اسے استعمال کرتا ہے لوگوں کی شفا کے لیے۔ بائبل میں ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ حزقیہ بادشاہ کو انجیر کے درخت سے اس کو استعمال کیا گیا اس کی شفا کے لیے، اور پھر یرمیہ نبی ذکر کرتا ہے بام آف گلیڈ کا، کہ وہ بام آف گلیڈ وہ بھی جو پودوں سے، پلانٹ سے ایک ایسا بام بنایا جاتا تھا جس سے لوگوں کو شفا ہوتی تھی۔ اور پھر ہم جب لوکا کی جو معرفت لکھی گئی انجیل ہے، لوکا وہ ایک طبیب تھا، اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتے ہیں، اور خدا استعمال کرتا ہے نیچرل ہربز کو، قدرتی جو خداوند نے پلانٹس رکھے ہیں ان سے لوگوں کو وہ ہیل کرتا ہے۔ اور اب میڈیکل سائنس جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، تو یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو ہم ضرور ہم ان چیزوں کی طرف کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کسی طرح سے ہمارے ایمان میں کوئی کمی آ جائے گی، کیونکہ خاص کر ویسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پینٹیکوسٹل سرکلز میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے تو شاید ہم میں ایمان کی کمی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ خدا مختلف ایونیوز کے تھرو شفا دیتا ہے، شافی ایک ہی ہے، شفا اسی سے صادر ہوتی ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس کے تھرو کرے یا وہ مریکلسلی سپر نیچرلی انٹرونشن کے ساتھ کرے، لیکن شافی وہی ہے، اور وہ ان ایونیوز کو یوز کرتا ہے ہمیں شفا دینے کے لیے۔ پریز دی لارڈ۔ تو خاص جو آج ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ UCH یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل یہ ہمارا مسیحی ادارہ ہے، مسیحی ہاسپٹل ہے، جس کو ہم نے آج پریفر کرنا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، وہاں جا کر ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کر کے، اور اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو جب ضرورت پڑے تو ضرور آپ اس ہاسپٹل کی سروسز کو اویل کریں۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر آکاش میتھیو صاحب ہمیں تھوڑی سی ہسٹری بیان کر دیں UCH کے تعلق سے، کہ UCH جو ہمارا مسیحی ہاسپٹل ہے اس کا آغاز کیسے ہوا ہے، اور جو بھی جو ضروری باتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی برادر۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب، آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر۔ اور میں آپ کو یونائٹڈ کرسچن متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل جو آپ سنا ہوگا UCH کے نام سے بہت مشہور ہے، اور یہ کیسے وجود میں آیا، یہ اس کا جو ہے ہسٹری پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ جب پاکستان پیدا ہوا، یعنی ان کے جو ہے ایگزسٹنس ہوئی، یعنی ہم انڈیپینڈنٹ ہوا، آزاد ہوا، تب سے UCH بھی جو ہے وہ شروع ہوا۔ کیسے شروع ہوا؟ جب جو لوگ جب بارڈر کراس کر رہے تھے انڈیا سے پاکستان آ رہے تھے، جو زخمی تھے یا جو ان کو جو رس بہہ رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، لاچار تھے، وہ جو ہے جو کراس نہیں کر سکتے تھے بارڈر، اور وہاں سے لوگ ان کو جو لے کے، ہمارے لوگ وہاں سے لے کے، ان کو جو ضرورت تھی کہ ان کے زخموں کے جو ہے کوئی علاج کیا جائے، اس وقت ہمارے مشنریز نے، جو کرسچن مشنری تھے، جو انہوں نے سوچا کہ ان لوگوں کو کیوں نہ خدمت کی جائے۔ ان سب لوگوں نے جو مل کے انہوں نے سوچا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں، اب کسی کو بینڈیج کی ضرورت ہے، کسی کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کسی کو درد ہے، کسی کو تکلیف ہے، کسی کا خون بہہ رہا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی کسی جو ہے تکلیف میں ہے، تو انہوں نے سوچا اس کے لیے ہمارے مشنریز نے اس وقت سوچا کہ یہ جو ہے کرسچن لوگوں نے اس وقت سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ تو انہوں نے جو ہے ایک FC کالج میں 2 ہاسٹل تیار کیے کہ جو یہ مریض وہاں سے آتے تھے ان کو جو وہاں انہوں نے رکھا، اور ان کا علاج کیا، ان کی کیئر کی، اور ان کو جو ہے نا سارا لک آفٹر کیا، اور وقتاً وقتاً یہ جو ہے نا مریض بڑھتے گئے۔ جب بڑھتے گئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو جو 2 ہاسٹل فل ہو گئے اور مریض اور زیادہ ہونے لگے، تو انہوں نے مشنری نے سوچا کیوں نہ اس کے لیے اسپیشل ایک جو ہے نا پرماننٹ علاج کیا جائے تاکہ اس کو اچھا سے بندوبست ہو سکے۔
تو انہوں نے جو موجود ہے جو لبرٹی میں گلبرگ 3 میں جو بلڈنگ ہے وہاں جو ہے زمین لی گئی اور ہمارے مشنریز نے پریسبیٹرین نے دوسرے جو سب مل کے انہوں نے ان کو خریدا اور اس کو اس جگہ ایک بلڈنگ تیار کی گئی جس کو کہتے ہیں یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل. یہ اس کی جو ہے انیشیل اسٹیٹ اس سے شروع ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یو سی ایچ جو ہے نا ایک یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل جب وہ بن گیا اتنا اچھا اس کا نام چمکنے لگا. وہاں جو مسیحی لوگ خدمت کرتے تھے وہ دل سے کرتے تھے, پیار سے کرتے تھے, محبت سے کرتے تھے. جب کوئی زخمی آتا تھا وہ نہ تو صرف اس کا علاج کرتے تھے بلکہ ان کو علاج کے ساتھ اس کے لیے دعا کرتے تھے, ان کو لک آفٹر کرتے تھے, اس کو اپنائیت محسوس کراتے تھے. تو لوگوں نے سوچا کہ یہی لوگ ہیں, ہم کیوں نہ جائیں. تو سارے شہر کے لوگ جو ہے وہ آنر سمجھتے تھے کہ اگر یو سی ایچ میں اس کا علاج ہو, اور وہ یو سی ایچ میں آنا شروع ہوا اور یو سی ایچ ایک چمکتا ستارے کے مانند وہ مشہور ہوا. اور وہاں جو ہے نہ صرف لوکل پاکستانی ڈاکٹرز, فارنر ڈاکٹرز, اور وہاں ساتھ ساتھ ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی, نرسنگ ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یو سی ایچ میں جو آپ ایشیا کی جو پہلی سرجری ہے, ہارٹ سرجری ہے, وہ یو سی ایچ میں ہوئی. زبردست. اور یہ بلیسنگ ہے خدا کی کہ آج بھی جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یو سی ایچ کا ہے. آپ یو سی ایچ میں جو نرسنگ ٹریننگ ہے وہ بہت مشہور ہے, اور آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو آپ کو یو سی ایچ کی ٹرینڈ نرس ملے گی ہی ملے گی. جو امپلائی یو سی ایچ کا ملے گی ملے گا جنہوں نے یو سی ایچ میں ٹرین کی, خدمت کی, اور وہ جو آج بھی اپنا نام, ملک کا نام روشن کر رہے ہیں, یو سی ایچ کا نام روشن کر رہے ہیں, اپنی کمیونٹی کا نام روشن کر رہے ہیں. زبردست. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور آپ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں اور آپ کی اسپیشلائزیشن آنکھوں کے علاج میں ہے, تو آپ اس ڈپارٹمنٹ کو بھی لیڈ کرتے ہیں یو سی ایچ میں. تو جتنے آج کل بہت سی آنکھوں کی پرابلمز لوگ فیس کرتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں, تو جب بھی کوئی بھی ایسی پرابلم ہو گھر میں بزرگوں کو یا کسی طرح سے بھی, تو آپ ضرور یو سی ایچ سے رابطہ کریں, بلکہ وہاں جائیں. اور یہ جو بلڈنگ ہے یو سی ایچ کی, یہ گلبرگ 3 میں ہے, لبرٹی کے راؤنڈ اباؤٹ پہ, جو لبرٹی کا راؤنڈ اباؤٹ ہے, گول چکر, اس کے بالکل ساتھ ہے. تو آپ ضرور وزٹ کریں یو سی ایچ کو. اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ وہاں جائیں گے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ نہ صرف ہم وہاں میڈیکلی لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں بلکہ دعا بھی ساتھ کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا وے ہے. اور اس سے ہماری جو محبت ہے اور ہماری کیئر لوگوں کے لیے وہ بھی ظاہر ہوتی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل وے سے لوگوں کو ٹریٹ کرنا اور مسیح کی محبت ان کے ساتھ شیئر کرنا, یہ ایک بڑا ہی پاورفل طریقہ ہے مسیح کی انجیل اور محبت شیئر کرنے کا. تو جو بہت سے جو ڈاکٹرز یورپ یا امریکہ سے جب مشنریز بن کے جاتے تھے, تو بہت سی نرسز اور ڈاکٹرز اس لیے جاتے تھے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ مسیح کی محبت کو شیئر کریں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جب پارٹیشن ہوئی اور بہت سے لوگ جو آ رہے تھے انڈیا سے اور لاہور میں پاکستان میں موو ہو رہے تھے, اور جو رستے میں جو قتل و غارت ہوا, لوگ زخمی ہوئے, ان کو جو پریسبیٹرین چرچ کے جو مشنریز تھے, ڈاکٹرز اور نرسز, انہوں نے بڑا ہی اچھے طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا, مسیح کی محبت ان کے ساتھ شیئر کی, اور پھر فائنلی اس ہاسپٹل کو انہوں نے بنایا. تو ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں زبردست ہسٹری کے لیے جو یو سی ایچ یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل کی آپ نے بھی سنی ہے. اور وہاں خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ نہ صرف ڈاکٹر صاحب ہیں بلکہ اور بھی بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو مختلف طرح سے لوگوں کو ڈائگنوز کرتے ہیں, ٹریٹ کرتے ہیں, اور مسیح کی محبت کے ساتھ ان سے پیش آتے ہیں. عزیزو, اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے, ہم لیں گے بریک, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم پرنسپل صاحبہ سے بھی بات کریں گے اور ڈاکٹر شازیہ سے بھی بات کریں گے. اس لیے کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیں گاڈ از لو.
ویلکم بیک عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم سن رہے تھے یو سی ایچ کے تعلق سے، جو کہ ایک مسیحی کرسچن ہاسپٹل ہے، اور یہ بیسکلی جب پارٹیشن ہوئی، پاکستان مارز وجود میں آیا، اور اس وقت سے یہ ادارہ چل رہا ہے مسیحیوں کی اور باقی تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی یہ ادارہ خدمت کر رہا ہے، اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو اس وقت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون کون سی سروسز یو سی ایچ میں اویلیبل ہیں، اور آپ جیسے میں بریک پر جانے سے پہلے آپ کو انکریج کر رہا تھا کہ آپ ضرور یہ ہمارا مسیحی ادارہ ہے تو آپ ضرور اس کو وزٹ کریں اور اس کو سپورٹ کریں ہر طرح سے، اور جب بھی فیملی میں خدا نہ کرے کوئی بھی میڈیکلی جب ضرورت پڑے تو آپ ضرور یو سی ایچ کو وزٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، بیسکلی یہ آئی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسری سروسز اویلیبل ہیں، تو ڈاکٹر صاحب پلیز ان کے تعلق سے بھی شیئر کریں، اور کیا سروسز یو سی ایچ پرووائڈ کر رہا ہے اس وقت۔ یو سی ایچ کے متعلق جیسے آپ کو بتایا کہ یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل جو ہے آپ کی خدمت کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے خدمت کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ اس وقت رننگ میں ہیں، جو کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں گائنی ڈپارٹمنٹ ہے۔ گائنی ہمارے پاس کوالیفائڈ جو ہے گائنوکولوجسٹ اویلیبل ہے، مارننگ میں ایوننگ میں جب بھی آپ آنا چاہیں۔ ہم جیسے کہتے ہیں جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بلیسنگ ہے۔ اگر بلیسنگ کے دوران بعض آپ کو ظاہر چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، اینٹی نیٹل کی ضرورت ہوتی ہے، تو یو سی ایچ ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، آپ آئیں، ہم اسپیشل آپ کی جو ہے نا وہ کیئر کریں گے۔ اس بچے کی جو ہے نا پوری پرورش کے دوران پورا 9 منتھ کا جو ٹیک اپ جو وہ کریں گے۔ گائنی کا ڈپارٹمنٹ ہے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے ساتھ۔ پھر ہمارے پاس جو سرجن ہے پروفیسر صداقت جو ہے، وہ میو کا ایکس پروفیسر ہے، جو سرجیکل یونٹ کا ہیڈ ہے، وہ ہمارے پاس سرجری کرتے ہیں، اور وہ بڑا اچھا سرجری کا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس۔ آرتھوپیڈک کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے، پروفیسر اشرف نظامی صاحب وہ بیٹھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی کا ڈپارٹمنٹ ایک آرتھوپیڈک کو ذرا ایکسپلین کریں۔ آرتھوپیڈک جو ہے نا وہ ہم یہ کہتے ہیں ہڈی و جوڑ کا، جس میں اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے، کبھی کوئی فریکچر ہو جائے، روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی پرابلم ہو جائے، تو اس صورت میں ضرورت پڑتی ہے آپ کو، تو ہمارے پاس وہ فیسلٹیز اویلیبل ہے۔ نارملی میڈیکل کی کوئی بھی اگر پرابلم ہو ہمارے پاس فزیشینس وہ اویلیبل ہیں، دیکھیں گے۔ اور سب سے اچھی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک خوبصورت اور بہترین ایمرجنسی اویلیبل ہے، جو 16 بیڈڈ ایمرجنسی ہے، وتھ آئی سی یو اور وینٹیلیٹر اور ویل اکوپڈ۔ اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب میں بلکہ یہ لاہور کی جو بیسٹ جو ایمرجنسی ہمارے پاس اویلیبل ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس میں میں شکر کرتا ہوں اس میں جس ہمارے جو پارٹنر ہیں ڈاکٹر نتن جلیل صاحب اور ان کی جو ڈاکٹر نیلم طارق صاحبہ، جو وہ مدد کرتے ہیں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ بہت خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہے۔ اگر آپ ضرور آئیں، وزٹ کریں، کبھی بھی کوئی بھی 24/7 آپ کے پاس ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، اور ٹریٹمنٹ جو ہے نا اچھے طریقے سے پیار سے کیئر سے ہوتا ہے۔ آئی کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایز اے آئی اسپیشلسٹ ہوں، اور میں جو ہے نا وہاں جو بھی آئی کی امراض ہے اس کو ہم چیک اپ کرتے ہیں۔ اگر کوئی معائنہ کرنا چاہتا ہے کمپیوٹرائز آنکھوں کا، وہ معائنہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو موتیے کا آپریشن کی ضرورت ہے، موتیا آ جاتا ہے جسے سفید موتیا کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس موتیے کا آپریشن ہوتا ہے جسے فیکو سرجری کہتے ہیں۔ اور میں فیکو سرجری کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسپیشل جو ہے، میرے اور دوسرے عام لوگوں میں فرق یہ ہے کہ میں آپریشن کے دوران کوئی انجیکشن نہیں لگاتا، کوئی اسٹچ نہیں لگاتا۔ وداؤٹ انجیکشن اور وداؤٹ اسٹچ، جسٹ 2 ڈراپس یا 3 ڈراپس ڈال کے ہم اس کو آنکھ کو سن کر کے میں آپریشن کرتا ہوں۔ اور جہاں تک ایکسپیرینس کی بات ہے، I have done more than 25,000 آئی آپریشن۔ تو خدا کا شکر ہے، اگر کوئی اور جو چشمے کا نمبر ریموو کرنا چاہتے ہیں یا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، لیزر سرجری، وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، یا موتی کے بعد جھلی کا، یا جس کا بھینگا پن ہے، اگر آنکھوں کا کوئی ٹیڑھا پن جیسے آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس۔ اور اس کے بعد اسپیشل ہمارے پاس آئی کا جو اگر کوئی لیزر سرجری کسی قسم کی جو شوگر جس کو ہو، ڈائبٹک کے بعد لیزر کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھار، یا انجیکشن ضرورت پڑتی ہے، اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے جو لیٹسٹ چیزیں ہوتی ہیں
وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اور سیکنڈ یہ جو ایک اور کلیفٹ پیلٹ لپ سرجری جو ہے وہ ہمارے پاس فری آف کاسٹ آپریشن ہوتا ہے. آپ نے کٹا ہوا ہارن طالبہ سنا ہوگا, تو اگر کسی کا کٹا ہوا ہارن طالبہ ہے اور وہ چاہتے ہیں معائنہ کرانا یو سی ایچ میں, آپریشن کرانا چاہتے ہیں, ٹوٹل آپریشن A to Z فری ہوگا, فری رہائش ہوگی وہاں, فری جو ہے آپریشن ہوگا, فری میڈیسن ہوگی, جو بھی وہاں اخراجات ہوں گے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا, آپ ہمارے پاس تشریف لا سکتے ہیں. اور یہ صرف جو کٹے ہوئے ہونٹ کے لیے, ہاں یہ دوسروں کے لیے ہاں. ایک جو ہے نا ہمارے پاس آنکھوں کا آپریشن جب ہم اناؤنس کرتے ہیں اس ٹائم فری ہوتا ہے. جب ہم اناؤنس کرتے ہیں کیمپ لگتا ہے, ہمارے پاس ساؤتھ کوریا سے میرے پاس سول نیشنل یونیورسٹی ہاسپٹل سے اور ایک وی این کیئر سروس ہاسپٹل جو ہے کوریا کا NGO ہے, ان کے ڈاکٹرز میرے پاس آتے ہیں اور ہم لوگ سال میں 1 یا 2 مرتبہ آپریشن کرتے ہیں. ان کی ٹیم آتی ہے, وہ میرے ساتھ مل کے آپریشن کرتے ہیں اور خدا کی پرستش بھی کرتے ہیں وہ لوگ. اس میں جو ہے نا والنٹیئرس بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹرس بھی ہوتے ہیں, کنسلٹنٹ بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ یہ ایک بہت اچھی ٹیچنگ بھی ہوتی ہے اس دوران. تو وہ اگر جب بھی کیمپ ہوگا ہم برکت TV کے تجسس سے جو ہے اناؤنس کر کے آپ کو بتائیں گے ضرور. اور اس ٹائم فری آپریشن ہوگا. ایون میں آپ کو ابھی بھی بتاتا چل رہا ہوں, جو بھی برکت TV کے طرف سے ہمارے پاس آنکھوں کے آپریشن کے لیے آئے گا ڈیفینیٹلی ایک ہینڈسم ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. تو آپ ضرور ذرا غور فرما لیں کہ جو کٹا ہوا ہونٹ ہوتا ہے اس کی سرجری ٹوٹلی فری ہوگی, بلکہ وہاں جتنی دیر رہائش بھی ہوگی اس کے لیے بھی, اور آپ نے کھانے کا بھی کہا, جی کھانا بھی وہاں چھوٹا بہت جو ہوگا جی اس ٹائم وہ, لیکن صرف اس ایک آپریشن کے لیے. باقی آپ ضرور جائیں. اور انہوں نے کہا کہ خاص کر جو آئے کے لیے آپریشن ہے یا کوئی بھی سروسز ہوں گی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اکثر کئی دفعہ جب لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ہم گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو وہاں رش لگا ہوتا ہے, اور اتنا رش, اور جب لوگ بیمار ہوں تو اس سے بھی بہت سے جراثیم لوگوں میں پھیلتے ہیں اور اس سے بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں. تو اس لیے جیسے بھائی کہہ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا خوبصورت بلڈنگ کو انہوں نے ریسٹور کیا ہے, خاص کر جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ, اور جو خاص کر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہیں پر زیادہ رش ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ایک بڑا اچھا ہمارے لیے اپرچونٹی ہے کہ ایک صاف ستھرا ماحول جہاں آپ کو اچھے وہاں بیڈز کی تعداد بھی ٹھیک ہے, اور آپ کو اس طرح جیسے ایک بھیڑ لوگوں کی ہوتی ہے وہ وہاں نہیں ہوگی, اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہوں گے جو آپ کو اچھی طرح سے ٹریٹ کریں گے. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے سوچنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ UCH سب مسیحیوں کے لیے اور جو بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں سب کے لیے ایک بڑا اچھا انتخاب ہوگا اپنے علاج معالجے کے لیے. تو آپ ضرور وزٹ کریں. آپ نے سنا مختلف طرح کے جو اگر آپ پرابلمز میں مبتلا ہیں, بیماریوں میں ہیں, تو ضرور UCH کال کر کے کنسلٹ کریں, ڈاکٹر صاحبان کو ملیں, اور خاص کر ایمرجنسی کی صورت میں ضرور UCH کا آپ انتخاب کریں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اور کوئی بات آپ کہنا چاہیں؟ اس کے علاوہ یہ تو نارمل چیزیں ہیں اویلیبل. اسکن کے ڈاکٹرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور میڈیسن کے اویلیبل ہیں. پلاسٹک سرجن کی بھی بات کریں. کی بھی ہمارے پاس جو پلاسٹک سرجن جو ہے وہ بھی اویلیبل ہیں, اور جو بھی ایسے پلاسٹک سرجری جن کو نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی آ کے ہمارے پاس اپنا معائنہ بھی کروا سکتے ہیں, آپریشن بھی کروا سکتے ہیں. ایون آپریشن بھی ہمارے پاس پلاسٹک سرجری کے ہوتے ہیں, جس میں جو ہے کوئی فیس اپلفٹ ہے یا اور بہت سارے آپریشن ہوتے ہیں جو جس قسم کی ضرورت ہو پلاسٹک سرجری کے لیے, تو وہ بھی اس کے کنسلٹنٹ ہمارے پاس ہیں. تو اینی ہاؤ جب بھی آپ UCH میں آئیں تو یہ سوچیں کہ UCH آپ کا اپنا ہے, آپ اپنا ہے, آپ اپنے ادارے میں آئے ہیں, اور اس کو اپنا سمجھیں اور اپنے کی طرح ٹریٹ کریں, کیونکہ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے اور آپ نے ہی ان کا کیئر کرنا ہے, آپ نے ہی اس کو جو یہ آپ لوگ آئیں گے ہمارے پاس, ہم لوگ آپ کا علاج کریں گے تو ادارہ بھی بڑھے گا, اور یہ ادارہ ہم بھی خدمت کرنے کے لائق ہوں گے آپ کے لوگوں کی, اور
تاکہ ہم چاہتے ہیں اپنے لوگوں کی بھی خدمت کریں, دوسروں کی تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں, اپنے لوگوں کی بھی خدمت کریں. زبردست, ویری نائس. تو نعمان ریسنٹلی آپ نے یو سی ایچ کو وزٹ کیا ہے, تو کیسا لگا آپ کو یہ اپنا مسیحی ہاسپٹل؟ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب. سب سے پہلے اور بتانا یہ چاہتا ہوں, جب میں پچھلے دنوں میں نے یو سی ایچ کو وزٹ کیا تو جیسے آپ بتا رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ہاسپٹل یو سی ایچ اس لیے بھی نہیں جاتے کیونکہ وہ بڑا خالی پڑا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھرنا کس نے ہے؟ ہم لوگوں نے ہی بھرنا ہے. جب ہم جائیں گے, پیشنٹ وہاں پر جائیں گے, تو آٹومیٹکلی ساری چیزیں اور زیادہ اچھی اور بہتر طریقے سے ورکنگ کرنا شروع کریں گی. سیکنڈلی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جن ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کیا, بہت صاف ستھرا ماحول تھا, اور جو وہاں پر مشینری ہے وہ بھی ساری جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے, کوئی پرانی مشینری نہیں میں نے دیکھی. جیسے ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں کہ چیزوں کو بڑا گند لگا ہوتا ہے, صفائی ستھرائی نہیں ہوتی, اس طریقے سے کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ بہت انہوں نے آرگنائز کیا, چیزوں کو صاف کیا ہے, اور اسٹیڈلائٹ ویپنز مطلب ان کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں وہ سارے اسٹرلائزیشن کا سسٹم بہت اچھا ہے, اور بہت اچھا میں نے دیکھا وہاں کا سیٹ اپ. اور کہنا یہ چاہتا ہوں ایک چیز کہ یو سی ایچ میں جتنے بھی یہ ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں, جتنے بھی مطلب علاج وہاں پر ہو رہے ہیں, پہلے ہی جو مارکیٹ سے ریٹ ان کے بہت کم ہیں, ٹھیک ہے, بہت افورڈیبل ہیں. اور گزارش یہ ہے اپنی ساری کلیسیا کو اور لوگوں کو جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ مزید ڈسکاؤنٹ نہ مانگیں. کیونکہ مجھے جب میں ڈاکٹرز کے ساتھ ملا اور انہوں نے کہا کہ پھر لوگ نا ریفرنس دیتے ہیں کہ ہم فلانے بندے کے ریفرنس سے ہیں, وہ ہم سے مزید ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے پہلے ہی مارکیٹ سے ریٹ کم رکھے ہوئے ہیں. تو آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو پورے طور سے مطلب ملیں گے, ہاسپٹیلٹی دیں گے, اور اچھا جو ہے رسپانس کریں گے, لوگوں کا ساتھ تعاون کریں گے, ان کی خدمت کریں گے. تو جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ مسیحی ہیں یا آپ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, یو سی ایچ ہاسپٹل آپ کے علاج کے لیے, آپ کے ٹریٹمنٹ کے لیے ایک بیسٹ ہاسپٹل ہے. اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھی زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں, بڑی پرائم لوکیشن پر ہے, بالکل مین روڈ پر ہے. جیسے ہی ہم لبرٹی کے راؤنڈ باؤٹ سے گھومتے ہیں, مطلب واپس کلمہ چوک کی طرف آتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ ہمیں ہاسپٹل, بیسیکلی وہ لاہور کا سینٹر اب بن بالکل گیا. بالکل بالکل بڑی زبردست پرائم لوکیشن ہے. آپ اگر نارتھ لاہور سے آ رہے ہیں ہاں یا جی, ساؤتھ سائڈ سے آ رہے ہیں تو وہ بالکل سینٹرل جگہ ہے, سینٹرل لوکیشن ہے, تو آپ ایزیلی وہاں جا بھی سکتے ہیں. پارکنگ اچھی ہے, پارکنگ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے, اور زبردست. ڈپارٹمنٹ بڑے صاف ہیں, اور سارا کچھ آل اوور میں جو میں نے معائنہ کیا ہے یا میں نے جو چیز وہاں پر جا کر دیکھی ہے وہ سب کچھ بہت اچھا ہے. زبردست زبردست. ویری نائس, ویری نائس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اور امید ہے کہ آپ خاص کر جو ہمارے مسیحی لوگ ہیں اور دوسرے بھی جو واچ کر رہے ہیں, آپ یو سی ایچ کو کنسلٹ ضرور کریں گے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے, کیونکہ ہم خاص کر ہمیں چاہیے کہ ہم نے سپورٹ کرنا ہے اپنے اداروں کو تاکہ وہ آگے بڑھیں اور بہتر طریقے سے ہم سب کی وہ خدمت کر سکیں. تھینک یو سو مچ ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب. ہم لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد, کیونکہ بریک کے بعد جو مختلف جو ایجوکیشنل اپرچونٹیز ہیں یو سی ایچ میں, اس کا بھی ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے, کیونکہ وہاں اسکول آف نرسنگ ہے, اور پھر پی ایم ایف جو کہ میڈیکل کی مختلف جو ٹریننگز ہیں اس کے تعلق سے بھی ہم جانیں گے کہ یو سی ایچ میں کیا کچھ اویلیبل ہے, جہاں ہمارے مسیحی نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جا کر میڈیکل فیلڈ میں آ سکتے ہیں. تو اس وقت لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم مختلف سروسز کے تعلق سے سن رہے تھے جو یو سی ایچ میں اویلیبل ہے. یہ ہمارا مسیحی ہاسپٹل ہے جس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، اور ہم نے ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ مل کر، ان کی ساری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر دعا بھی کرنی ہے، اور پھر مختلف طرح سے ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اور خاص جو زبردست میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونٹی ہے تمام مسیحی نوجوانوں کے لیے، وہ یہ کہ وہاں اسکول آف نرسنگ ہے. آپ نرسنگ کے لیے وہاں جا سکتے ہیں، اور اس کے تعلق سے ہم سنیں گے پرنسپل صاحبہ، پرنسپل نسیم پرویز صاحبہ سے کہ کیا کچھ جو فیسلٹیز ادھر اویلیبل ہیں خاص کر نرسنگ کرنے کے تعلق سے وہ کیسی ہیں. تو جی ضرور آپ اس کے تعلق سے شیئر کریں. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم سب کو موقع بخشا کہ ہم یہاں پر آ کر اپنے ادارے کے بارے میں بات کر سکیں، پروموٹ کر سکیں، اور لوگوں کو انکریج کر سکیں کہ وہ ہاسپٹل میں آئیں اپنے علاج کے لیے بھی. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا مسیحی ادارہ ہے، اور چاہے نمبر کم بھی ہوتے ہیں کیونکہ باہر تو دوسرے کالجز اسکولوں میں بہت زیادہ میرٹ ہائی ہے اب، اور لیکن ہم اپنے بچوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے ٹریننگ حاصل کر سکیں. صحیح. اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل بتاؤں، میں اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں 1978 میں یو سی ایچ میں گئی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ، اور 46 ایئرس مجھے وہاں پہ ہو گئے ہیں. زبردست. اور ٹریننگ کی میں نے 4 سال کی، پھر اس کے بعد جے پی ایم سی کراچی میں پوسٹ گریجویشن کرنے چلی گئی. اچھا. پھر واپس آئی تو 89 سے میں نے پڑھانا شروع کر دیا، 10 سال اسکول میں پڑھایا. پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے ہاسپٹل کا جو بورڈ ہے انہوں نے مجھے NS اپوائنٹ کر لیا. پھر میں 4 سال میں نے ایز اے نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کیا. پھر بعد میں ایز پرنسپل کا بھی کام کیا، وہ بھی میں پڑھاتی تھی. اور 10 سال یہ دونوں پوسٹ پھر میں نے NS اور پرنسپل کی. اس کے بعد 2009 سے جو ہے اب میں ایز اے پرنسپل کر رہی ہوں، اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند اس عمر میں بھی مجھے وہاں پہ استعمال کر رہا ہے. میں 67 میں 15 جولائی سے آ گئی ہوں. تو ریٹائرمنٹ تو میری ہو گئی تھی 2017 میں، لیکن جو میرے ساتھی میرے ہسبینڈ ہیں وہ 2017 میں 1 مئی کو خداوند میں سو گئے. تو اس لیے میں ادارے کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا نہیں کہ میں ابھی اس سے کنٹینیو کروں جاب کو. تو میں ادارے کی بھی بڑی شکر گزار ہوں. اب میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں وہاں پہ ٹریننگز جو ہو رہی ہیں، جب میں گئی تھی تو جنرل نرسنگ ہو رہی تھی اور مڈویفری ہو رہی تھی. میرے لیے بھی ایک یہ معجزہ ہے کہ میں کس طریقے سے وہاں پہ گئی ٹریننگ کے لیے. اور جب میں نے 4 سال کی ٹریننگ کر لی تو ابھی مجھے 3 سال پورے نہیں ہوئے تھے. تو جو ہماری نرسنگ سپرنٹینڈنٹ سسٹر الوینا برکت تھیں، وہ کلارک آباد سے تھیں، نرسنگ سپرنٹینڈنٹ تھی وہاں پہ. تو انہوں نے جو میرے سے بہت سینئر لوگ تھے ان کو اپنے آفس میں بلایا اور ان سے کہا کہ آپ ہم جے پی ایم سی کراچی پوسٹ گریجویشن کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ جائیں گی؟ تو ڈفرینٹ لوگوں سے میرے سے سینئر جو تھے ان سے پوچھا، لیکن کوئی مانا نہیں. تو میں تو بڑی ابھی نئی 2.5-3 سال مجھے ہوئے تھے ابھی اسٹاف بنے. تو مجھے بھی سسٹر جی نے بلا لیا. جب سب نے ریفیوز کر دیا تو سسٹر جی مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جے پی ایم سی کراچی بھیجنا چاہتے ہیں، آپ جانا پسند کریں گے؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں، میں اپنے پیرنٹس سے بات کر لوں. تو جب میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. تو اس طرح سے خدا نے میرے لیے ایک راستہ کھول دیا اور میں وہاں چلی گئی جے پی ایم سی کراچی اور پوسٹ گریجویشن کر لی. کیونکہ اگر یہ میں نے نہ کی ہوتی تو میں نرسنگ سپرنٹینڈنٹ اور پرنسپل نہ بن پاتی، کیونکہ پھر میں نے ساری زندگی وارڈوں میں ہی ایز اے اسٹاف ہی کام کرتے رہنا تھا. لیکن یہ بلیسنگ ہے میرے لیے کہ خدا نے کس طریقے سے میرے لیے یہ راستہ کھولا اور میں اس طرح سے اس ٹریننگ میں آ گئی. تو اب میں خداوند کا شکر کرتی ہوں اس ساری بلیسنگ کے لیے جو خدا نے مجھے دی. جنرل نرسنگ کے بعد جب پاکستان میں بند ہو گئی جنرل نرسنگ، تو پھر کمیونٹی مڈویفری جو ٹریننگ ہے وہ 2017 میں ہماری سٹارٹ ہو گئی، اور ساتھ ہی پی ایم ایف کے جو پروگرام ہیں یہ اکٹھا ہمارا آگے پیچھے وزٹ ہوا تھا. اور یہ بھی ٹریننگ جو 4 ہمیں ملی جو میڈم آپ کو بتائیں گی ابھی. تو CMW کی ٹریننگ جو ہے یہ بھی خداوند کا شکر ہے پاکستان نرسنگ کونسل کی ہے،
اور میں بچوں کو انکریج کرنا چاہوں گی اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس، کیونکہ اس کے لیے فیمیل اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے. اور سیٹس بھی میرے پاس لمیٹڈ ہیں، 25 سیٹس ہیں. آج کل ایڈمیشن ہو گئے ہیں، اینٹی ٹیسٹ بھی ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی میرے پاس 5-6 سیٹس ابھی پڑی ہیں جو جی بالکل اویلیبل ہیں. جو بچیاں آنا چاہتی ہیں کمیونٹی مڈویفری کرنا تو وہ ضرور آئیں. اور اگر اچھے نمبر ہیں تو ہم مل کے کیونکہ کام کر رہے ہیں، اور اگر اچھے ان کے مارکس ہیں تو ہم ان کو پنجاب میڈیکل فیکلٹی میں بھی بھیج دیتے ہیں. اچھا جی، تو جو تھوڑے کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے PNC کی وہ تھوڑی کم ہے، تو وہ اوور آل نہیں ہے، کیونکہ اوور آل جو ہے وہ جو PMF کی ہے وہ 45% اوور آل اور سائنس سبجیکٹس میں 45% ہے. لیکن جو کمیونٹی مڈویفری کی ہے وہ صرف اوور آل ہے 45% یا 40 سے ابو ہونی چاہیے. صحیح. تو وہ پھر ہم اس طرح سے ٹریننگ دے رہے ہیں. تو ابھی بھی ہمارے پاس سیٹس ہیں، جو بچیاں کرنا چاہتی ہیں ٹریننگ وہ ضرور آئیں، کیونکہ میڈیکل پروفیشن ایک ایسا ہے کہ جب کرونا ڈیز تھے تو ساری دنیا گھروں میں بیٹھ گئی تھی، لیکن ایک میڈیکل کی ٹیم جو تھی، میڈیکل کے جو لوگ تھے وہ ٹھیک کما رہے تھے ان دنوں میں، سب جاب کر رہے تھے، اور کرونا کے پیشنٹس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور پرائیویٹ گھروں میں جو نرسز تھیں وہ ڈیوٹیز کر رہی تھیں، میل اور فیمیل، اور ٹھیک کمایا انہوں نے. تو یہ ہے کہ ابھی بھی ایک میڈیکل پروفیشن ایسا ہے کہ ابھی بچے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جاب بھی مل جاتی ہے. تو یہ ایک پروفیشن ایسا ہے کہ بچوں کو ضرور کرنا چاہیے. اس طرح سے اپنے وہ خاندان کی ہیلپ کرتی ہیں، اپنے سسرال کی ہیلپ کرتی ہیں، اپنے بچوں کی ہیلپ کرتی ہیں، تو وہ 3-4 خاندان جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. ویری نائس، ویری نائس. تو آپ نے سنا کہ اس وقت 5 یا 6 سیٹس اویلیبل ہیں. وہ بیٹیاں جو نرسنگ کرنا چاہتی ہیں تو آپ ضرور UCH کے ساتھ رابطہ کریں. آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعہ سے جب آپ ہمیں کال کریں گے تو ہمارے پریئر واریئرز آپ کو ڈائریکٹلی آپ کا کنیکشن پھر UCH کے ساتھ کروا دیں گے تاکہ آپ اپنی ہیلپ لے سکیں. خاص کر جو بیٹیاں اسکول آف نرسنگ میں جانا چاہتی ہیں تو ضرور آپ کال کریں اور اس ایجوکیشنل اپرچونٹی کو یوز کریں اپنے فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر شازیہ شاکف آپ ایجوکیشن کوآرڈینیٹر ہیں اور آپ PMF کو لیڈ کر رہی ہیں، تو آپ PMF کو بیان کریں اور پھر اس میں جو کچھ اپرچونٹیز اویلیبل ہیں اس کے تعلق سے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب فار انوائٹنگ اس فرسٹ آف آل. اور میں اپنے بارے میں بتاتی چلوں کہ میرا نام ڈاکٹر شازیہ شاکف ہے، اور بائی پروفیشن میں ایک آئی ہیو ڈن نرسنگ اینڈ فارم ڈی ایز ویل. تو اس لیے میں ڈاکٹر بھی ہوں اور فل فلیج نرس بھی ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے پوسٹ RN بھی کیا ہوا ہے اور اسپیشلائزڈ کارڈیالوجی میں بھی ہوں. زبردست. اور اس ٹائم پہ میں ایجوکیشن سسٹم کو لیڈ کر رہی ہوں UCH میں. جن بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آفٹر میٹرک آپ نے کیا کرنا ہے، تو ہم ان بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں. اگر مارکس کم بھی ہیں تو ہم ان کو پریکٹیکل نرسنگ کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں، جن سے وہ اپنا پریکٹیکل سیکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ روزگار جو ہے ان کا چل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس گورنمنٹ کی ٹریننگز جو ہمارے پاس پنجاب میڈیکل فیکلٹی سے الحاق شدہ ہیں وہ ہمارے پاس 4 موجود ہیں، جس میں میٹرک کے بعد ڈسپینسر کا کورس آتا ہے، یہ 2 ایئرز ہوتا ہے. سارے 2 سالہ کورس ہیں جس میں ریڈیوگرافی کا ہے، اور اس کے علاوہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ OT ٹیکنیشینز کا ہے. اور یہ سب کے سب FSC بیس اسٹرکچرز ہیں. سم ٹائم بچے ہوتے ہیں وہ صرف FSC پری میڈیکل کو فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ کر کے تو ہم ڈاکٹر بنیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جب آپ PMF کے کورسز کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایکویلنسی ملتی ہے FSC کی. اس کے لیے صرف انگلش، اردو، اسلامیات اور پاک اسٹڈیز کا ایگزام جو ہے بعد میں دینا پڑتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کا کیریئر سیٹ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے میٹرک کے بعد کہ میں نے OT کا ڈاکٹر بننا ہے، یا میں نے MLT کا ڈاکٹر بننا ہے، یا میں نے ڈسپینسنگ سے آگے فارم ڈی میں جانا ہے، تو یا اگلی کسی فیلڈ میں جانا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو کاؤنسل کرتے ہیں. ان میں سے جو بچے بہت لائق ہوتے ہیں لیکن اپنے فائنینسز کی وجہ سے وہ FSC میٹ نہیں کر پاتے، تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کورسز میں ایڈمیشن لیں. اگر آپ اتنے ایلیجیبل نکلیں گے کہ آپ کا یونیورسٹیز میں داخلہ ہو سکے، اور کافی بچے جو ہیں ہمارے آگے پڑھ بھی رہے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب 2 سالہ ڈپلومہ بچے کو مل جاتا ہے تو وہ اپنی پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے پڑھتا بھی رہتا ہے. تو اس سے ایک بچہ ایلیجیبل بھی ہو جاتا ہے, اس کے پاس ٹیکنیکل ٹریننگ بھی آ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پاس اور آگے اپرچونیٹیز نکل آتی ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے اور اگلی فیلڈز میں جا سکے. سو میں یہ سوچتی ہوں کہ بہت گولڈن چانس ہوتا ہے بچوں کے پاس کہ وہ آئیں, ان کو جن کو سمجھ نہیں آتی ان کو ہم کیریئر کاؤنسلنگ کریں, جن کے مارکس کم ہیں ہم اس کے حساب سے ان کو گائیڈ کر دیں گے, کیا ان کو رپیٹ کرنا ہے یا ایڈجسٹمنٹ کر لیں. اور اس میں ایک اور بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ اگر ٹیکنیکل کورس کرنا ہے تو 35 سال سے عمر جو ہے وہ کم ہونی چاہیے, کہ اگر ایج زیادہ بھی ہو گئی ہے, گیپس بھی آ گئے ہیں تو بھی اس میں ریکوری ہو جاتی ہے, جبکہ دوسرے ایف ایس سی کورسز میں جو ہے یہ ایج ریکوری بھی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اسٹڈیز کراتے ہیں, اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ہم بچے کو مورلی دنیا میں رہنا سکھاتے ہیں, پیشنٹ ڈیلنگ سکھاتے ہیں, سیکنڈ ایئر میں ان کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ اپنا کام سیکھتے ہیں, ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے ارلی مارننگ ڈیووشن کیا جاتا ہے کہ وہ صرف دنیاوی طور پر نہیں آگے بڑھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسیحی بچے جو ہیں وہ دینی تعلیم بھی پاتے چلے جائیں. اور ارلی مارننگ ڈیووشن جو ہے تقریباً 1 گھنٹے کا صبح چلتا ہے, جس میں بائبل اسٹڈیز بھی کی جاتی ہیں اور جو ہماری کوائر ہے اس کو بھی میں لیڈ کرتی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسپرچولی بھی وہاں پہ گروم کرتے ہیں, ان کو دنیا داری بھی آتی ہے اور خداوند کے بھی وہ نزدیک رہتے ہیں. پریز دی لارڈ, زبردست. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شازیہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مسیحی قوم کے لیے, ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے اپنی میڈیکل فیلڈ کو جوائن کرنے کے لیے, اور مختلف جو ٹریننگز وہاں دی جاتی ہیں نرسنگ کے علاوہ جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے ڈاکٹر شازیہ سے, تو آپ ضرور جو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ہیں ہم سے رابطہ کریں. اور اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ پہلے آپ سن رہے تھے کہ ابھی 5 یا 6 سیٹس اویلیبل ہیں نرسنگ اسکول آف نرسنگ میں, تو آپ ضرور رابطہ کریں اور اس اپرچونٹی کو آپ اس کو یوز کریں, لوز نہ کریں. اور خاص کر ایک اور بات میں کہنا چاہوں اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں کہ UCH یہ ہمارا ادارہ ہے, ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, اور ہر طرح سے آپ سپورٹ کریں اپنی دعاؤں سے. اور خاص کر جب آپ کبھی کسی ہاسپٹل کا انتخاب کرنا ہو تو ضرور پہلے آپ UCH کو پریفر کریں. تو آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ یا پرنسپل صاحبہ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور شیئر کریں. جی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر ڈیزرونگ ہیں تو ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہے. اچھا, وہ بچوں کو ضرور کنسیشن دیتی ہے. اچھا, بلکہ آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ ہر بچہ ہی ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس جاتا ہے اور وہ ضرور کچھ نہ کچھ کنسیشن جو ہے بچوں کو دے دیتے ہیں, اور جو ڈیزرونگ ہیں ان کو بھی وہ فلی سپورٹ بھی کر دیتے ہیں. زبردست. تو اسی لیے ضرور بچے جو ہیں وہ آئیں. اور لیکن آج کل ایڈمیشنز جو ہیں وہ اوپن ہیں. اچھا, تو ہری اپ ضرور آئیں تاکہ جلدی سیٹس گریب کر سکیں, کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کو بہت لمبی لسٹ میں سے میرٹ لسٹ بنانی پڑتی ہے. اچھا, زبردست. تو اس وجہ سے اپنے جو آئیں گے ڈیفینیٹلی آپ کے چینل کے ریفرنس سے ہم پریفرنس بھی دیں گے. سیٹس بھی کافی زیادہ ہیں, 50 لیب میں ہیں, 50 OT میں ہیں, 25 ایکس رے اور 25 ڈسپینسر. تو سیٹس کافی ہیں. سیٹس کافی ہیں. ان کے پاس کافی ہیں. ہاں جی, میرے پاس PMF کے پاس کافی. جی, میرے پاس صرف 25 کیوں نیا شروع ہونے والا ہے, اور نیا سیشن شروع ہونے والا ہے, اس کی وجہ سے ہم لوگ جو کہتے ہیں 2024 کا بیچ جو ہے وہ اوپن ہے. جو آنا چاہتے ہیں, اور UCH آپ کا اپنا ہے, اس کو اپنا سمجھیں, اور ہم لوگ حاضر ہیں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے, اور دل سے خدمت کرنے کے لیے, علاج کرنے کے لیے. اور جیسے پرسن نے بتایا کہ ہم جو روحانی طور پہ بھی جو ہے ہم دعا کرتے ہیں. اور اسپیشلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جب آنکھوں کے آپریشن کے لیے جب میں آپریشن کرتا ہوں, پہلے ہمیشہ سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں, اے خدایا یہ میرا ہاتھ نہیں تیرا ہاتھ ہو, اس کو جو ہے وہ نور بخش, جو نہ صرف یہ فزیکلی خدا نے مجھے انسٹرومنٹ بنایا ہے, تو روحانی طور پہ خدا کو کہتا ہوں آپ اس کے جو ہے نا اسپریچول آنکھیں کھولیں تاکہ وہ دنیا کو بھی دیکھ سکے اور آپ کو بھی جان سکے کہ ہماری حقیقی نور جو ہے
वो हमारा यीशु मसीह में है हालेलुया। और हम उसी के पैरोकार हैं और उसी को ही मानते हैं और उसी की एक नक्शे पर चलने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त। अजीज़ों, आपने सुना है कि कैसे ये डॉक्टर्स खुदा से प्यार करने वाले हैं और आपसे भी प्यार करेंगे, आपकी केयर करेंगे जब आप UCH को विज़िट करेंगे। और ख़ासकर जो एजुकेशन भी हासिल करना चाहते हैं हमारे बेटियां, ख़ासकर स्कूल ऑफ नर्सिंग के लिए, और फिर जो दूसरे भी PMF में जो अवेलेबल हैं अपॉर्चुनिटीज़, कॉल करें और ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें, लूज़ ना करें, अपने फ्यूचर को बनाएं, अपने एजुकेशन को एनहांस करें और खुदावंद ज़रूर आपकी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करेगा और मुख्तलिफ़ तरह से आपको ब्लेस भी करेगा। इस वक्त हम आपके लिए दुआ भी करना चाहते हैं और हम UCH के लिए भी दुआ करेंगे और फिर आपके लिए भी दुआ करेंगे। आपकी जो भी कोई ज़रूरियात हैं या बीमार हैं या और कोई मुश्किल मुसीबत परेशानी है, खुदा उनसे मौजज़ा चाहते हैं अपने कारोबार में या अपने फाइनेंसेस में, या कोई भी आपकी मुश्किल मुसीबत परेशानी है, खुदावंद के सामने रखें। हम मिलकर दुआ करेंगे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, हमारे दिल तेरे लिए शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं UCH के लिए। तूने ये एक मसीही हॉस्पिटल जो हमें दिया है, खुदावंद तेरी बरकत UCH पर चाहते हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन पर, तमाम डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर और एक एक डिपार्टमेंट पर, और ख़ासकर जो एजुकेशन के वहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। खुदावंद, मेरी मेहनत है कि हमारे कौम के बच्चे इसको ज़रूर यूज़ करें अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। तो खुदावंद तो UCH को ब्लेस कर, हर तरह से ब्लेस कर। और इस वक्त खुदावंद जितने तेरे लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं और अपनी ज़रूरियात को तेरे सामने रखे हुए हैं, ख़ासकर वो जो बीमार हैं, खुदा पाकरू उनको छू और शिफा दे। और भी जो अपनी दरख्वास्तें तेरे सामने रखे हुए हैं, कारोबार के ताल्लुक़ से, रुपए पैसे के ताल्लुक़ से, या ख़ानदानी एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तो एक एक इनकी दुआ दरख्वास्त तेरी हुज़ूरी में कबूल हो। तो मुआज़ज़ात कर, इनकी ज़रूरतों को अपने पाक ख़जाने से पूरा कर, कि कारोबार को ब्लेस कर दे, रुपए पैसे की बरकत दे दे, और खुदावंद तेरे लोग तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। खुदावंद, इस वक्त एक बार फिर हम UCH को और उसके तमाम खुदावंद अमले को तेरी ब्लेसिंग देते हैं और मिन्नत करते हैं कि डॉक्टर्स को, नर्सेस को अपनी हिकमत दे दे, ताकि जब वहाँ मरीज़ आते हैं तो उनको तेरी हिकमत के साथ खुदावंद डायग्नोज करें और परफेक्टली ट्रीट भी करें। इनको छू, इनको अनॉइंट कर और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अज़ीज़ों, ज़रूर हमें कॉल करें और फिर आपकी जो भी कोई ज़रूरत होगी, या अगर आप एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं UCH में उनको अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपको कनेक्ट करेंगे। या फिर अगर आप UCH में अपने किसी मरीज़ को लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली UCH के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। आखिर में मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप आए और आपने UCH के ताल्लुक़ से हमारे साथ शेयर किया है और हमें इनकरेज किया है कि हम अपने इदारे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और हम भी शुक्रगुज़ार हैं आपके लिए, बरकत TV के लिए, उसकी तजस्सुस से जो है न लोग यहाँ जाने, UCH को भी जाने। और जस्ट लास्ट वीक मैं बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले की बात है, जस्ट बरकत TV पे जैसे ही ये चला था इंटरव्यू, तो मरीज़ मेरे पास आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि अभी कल मैंने उसका ऑपरेशन किया है। वो उन्होंने कहा बरकत TV से मैंने आप सुना, तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। और हमेशा ये बरकत TV के लिए भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो जो रूहानी बेदार की हमारी कम्युनिटी में फैला, जो स्प्रेड कर रही है रूहानी बेदार की, और साथ में सेहत के लिए जो काम कर रही है उसके भी शुक्रगुज़ार हैं। जैसे सेहत में जो सेहत बरकत है, जी जी, और सेहत में भी बरकत है, हरकत में भी बरकत है। सही सही, तो हम भी आपकी जो बरकत TV के लिए दुआगो हैं। UCH की टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और थैंक यू पास्टर नवान, आपकी भी सारी खिदमात के लिए।
تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شازیہ, تھینک یو سو مچ پرنسپل صاحبہ. تو عزیزوں کل ملیں گے ایک اور زبردست پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیں برکت ٹی وی, دیکھتے رہیں گاڈ از لو. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل.